اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب آپ سے وَإِذَا سَأَلَكَ سوال کرتے ہیں عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے انی قریب میں قریب ہوں۔ اللہ رب العالمین مستوی علی العرش ہونے کے باوجود، عرش پر مستوی ہونے کے باوجود قریب ہے۔ پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے، جب میرے سے دعا کرتا ہے، جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، جب مجھ سے مانگتا ہے، جب میرے سامنے گڑگڑاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی، صرف سنتا نہیں بلکہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، تو میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں، میری باتوں کو مانیں، مجھ پر ایمان لے کر آئیں، یہی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بندوں کو مانگنے کی ترغیب دی ہے، بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ہمارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا عمل جو ہے کوئی نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ مانگنا، یہ طلب کرنا، یہ سوال کرنا، یہ اللہ کے در پر آنا، یہ بہت عظمت والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی شے نہیں بدل سکتی، اگر کوئی بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اور ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر میں اضافہ اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ نیکی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دعا میں یہ خاصیت رکھی ہے اور دعا کو یہ فضیلت دی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کی وجہ سے تقدیر کو بھی، قضاء و قدر کو بھی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب جو ہے حیا کرنے والا ہے، سخی ہے۔ وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس سے طلب کرتا ہے، تو اس اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے۔ اللہ رب العالمین جو اتنا سخی ہے کہ ساری کائنات کو نوازنے والا ہے، تو وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اپنے اس بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دے۔ تو اس لیے یہ بھی دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نازل شدہ بلائیں یا مصیبتیں ہیں، یا جو کوئی نازل ہونے والی مصیبت یا پریشانی ہے، ان تمام کے لیے دعا بہترین ہتھیار ہے۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعا، کہ تمہارے پر لازمی ہے اللہ کے بندوں کہ دعا کو اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کا دروازہ جس کے لیے کھول دیا گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور اللہ رب العالمین سے جو چیز مانگی جاتی ہے، اللہ رب العالمین سے جو چیز طلب کی جاتی ہے، اس میں سے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو شے پسند ہے وہ عافیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے آسانی طلب کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ دعا کی اہمیت ہے۔ آپ مخلوق سے مانگیں، مخلوق سے طلب کریں، مخلوق کے در پر جائیں، ان کے دروازے پر جائیں اور ان کی دہلیز پر جائیں، تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ دوسری سے تیسری بار سائل آ جائے تو اسے جھڑک دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے در پر اگر آپ نہ جائیں، حدیث میں آتا ہے جو اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال کرنا، یہ مانگنا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ تو دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اللہ رب العالمین سے طلب کیجئے، اللہ رب العالمین سے مانگیے، اللہ رب العالمین میری اور آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔